الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین۔ ناظرین کرام، کچھ دن قبل لاہور کے اندر اچھرا میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ایک خاتون عربی لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو ٹارچر کرتے ہیں اور اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جب یہ بات پھیلتی ہے، سوشل میڈیا پر آتی ہے، تو وہ لوگ جو علماء اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ چورن بیچتے ہیں کہ پاکستان کا نام بدنام ہو گیا، کہ پاکستان کے اندر اتنے جاہل لوگ رہتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عربی لباس ہے یا کیا ہے۔ در حقیقت تو وہ ایک عربی لباس ہے جو سعودی عربیہ میں پہنا جاتا ہے عام طور پر۔ پاکستان میں یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ کسی خاتون نے عربی رسم الخط کا لباس پہنا ہوا ہو، اور چونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ رواج نہیں ہے، نہیں پہنا جاتا یہ لباس، تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ اس میں دونوں طرف سے غلطی ہے۔ عوام کی طرف سے غلطی یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ رسم الخط عربی ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے وہ عربی طرز پر لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سمجھا قرآن آیات ہے۔ چونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی خاتون نے ایسا لباس پہنا ہوا ہو، تو لوگوں نے سمجھا قرآن آیات ہے، جس کی وجہ سے اس عورت کو ٹارچر کیا گیا اور وہ بہت پریشان ہوئی وہ عورت، اور بعد میں اس نے آ کر معافی بھی مانگی۔ دوسرا قصور اس خاتون کی طرف سے یہ بھی ہے کہ جب ایک چیز پاکستان میں رائج نہیں ہے اور لوگوں کا ذہن متبادر الی الفہم یہی ہے کہ لوگ یہی سمجھیں گے عام طور پر کہ یہ جو ہے قرآن کی آیات ہیں، تو اس کو یہ لباس نہیں پہننا چاہیے تھا۔ بہرحال پھر وہ عورت میڈیا پہ دوبارہ آئی، سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ وہ معافی مانگ رہی ہے۔ اس کے ایک طرف جو ہے تحریک لبیک کے کوئی ذمہ دار ہیں غالباً، وہ بیٹھے ہیں، اور ایک طرف جو ہے ایک اور عالم دین بیٹھے ہیں کسی دوسرے مسلک کے، غالباً وہ دیوبند کے ہیں یا اہل حدیث مسلک کے۔ بہرحال قطع نظر اس سے وہ کس مسلک سے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے اس پر پھر واویلا کیا، وہ لوگ جو اسلام اور علماء کے خلاف ہیں، انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا کہ دیکھو ملا جو ہے، مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، کسی کو جینے نہیں دیتے، ہر بات پر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور نادانستہ طور پر وہ لوگ جو واقعتاً علماء کے خلاف نہیں ہیں، وہ لوگ بھی اس ٹرینڈ کا حصہ بن گئے ان کے ساتھ، اور اس میں شریک ہو گئے۔ یہ ٹرینڈ چلا، اتنا چلا کہ اسلام اور علماء کے خلاف بکواس بازی کی گئی، اور بہت حد تک اور یہ چورن بیچا گیا کہ پاکستان کی بدنامی ہے، کہ اس میں جہالت نظر آ رہی ہے، کہ عوام کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز تھی، لوگوں نے بڑا اس پر شور کیا، شور شرابہ کیا، لیکن اس کے کچھ دن بعد ہی کے پی کے اسمبلی کے اندر نون لیگ کی ایم پی اے صوبیہ شاہد جو ہے وہ ہال کے اندر آتی ہیں اور گھڑی لہراتی ہیں، لوگ اس پر چپلیں پھینکتے ہیں، اس پر بوتلیں پھینکتے ہیں، اس پر جھنڈے پھینکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہال میں اوپر سے پھینکتے ہیں۔ تو ایک خاتون، وہ بھی خاتون تھی۔ سوال اب میرا یہ ہے کہ جب صوبیہ شاہد ایم پی اے نون لیگ کی کے پی کے اسمبلی کے اندر تھی، تو جب اس پر چپلیں پھینکی گئیں، تب یہ سارے ٹرینڈ چلانے والے کہ عورتوں کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا گیا۔ جو لاہور کے اندر واقعہ پیش ہوا تو اس پر تو بڑا محاذ کھڑا کر دیا گیا، اور جناب والا پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا، ایک سپر ٹرینڈ چلا، جو کہ ٹاپ ٹرینڈ چلا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا کے پی کے اسمبلی کے اندر ایک خاتون کے ساتھ، اب مسئلہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر بھی ایک خاتون تھی اور ادھر بھی اسمبلی کے اندر بھی ایک خاتون تھی۔ اب چونکہ وہاں پر علماء کی طرف سے کچھ یہ بات آئی تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے ویڈیو کے اندر، اور جب عورت معافی مانگ رہی تھی تو اس کو ٹرینڈ بنا دیا گیا کہ عورت کے خلاف دیکھو جی ملا یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، مولوی یہ کہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، عورتوں کے لیے جو گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور عورت کو جو ہے نا وہ تنگ نظر سے دیکھتے ہیں، کہ نہ اس کو جینے دیتے ہیں۔ لیکن جب اسمبلی کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے، وہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں جو علماء اور اسلام کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں، اور اس وقت تو ٹرینڈ چلا رہے تھے، لیکن اسمبلی کے اندر جب یہ صوبیہ شاہد کے ساتھ ایم پی اے نون لیگ کی جو ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، پھر یہ ٹرینڈ کیوں نہیں چلا؟ تو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں ان کو عورت کے حقوق پر بات نہیں کرنی، اصل میں ان کو علماء اور اسلام کے خلاف محاذ کھڑا کرنا ہے، اور کسی طریقے سے عوام کے ذہن میں یہ ڈالنی ہے بات کہ علماء اور اسلام کبھی بھی تمہارے جو ہے وہ تمہارے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتے اور تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اسلام اور علماء تمہارے خلاف کھڑے ہیں۔ جب عورتوں کے اندر یہ بات آ جائے گی تو پھر نسل در نسل یہ چلتی رہے گی، کیونکہ نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اکثر بچے جو
جو ہے وہ ماں کی پرورش میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہے میرے اعتبار سے۔ اب مجھے معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ لاہور کے اندر جو عورت نے خاتون نے جو لباس پہنا تھا وہ بھی اس جو ہے لبرلزم کا حصہ تھی یا نہیں تھی، واللہ اعلم، میں نہیں جانتا، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے اس معاملے کی وجہ سے اچھا لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اس عورت کے اس واقعے لباس والے واقعے کی وجہ سے ان لبرلزم کو یہ موقع ملا، انہوں نے یہ بات چلائی، لہذا اب عوامی پاکستان کو جو ہے قوم پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات چاہتے ہیں کہ جس میں قرآن و حدیث پر اعتراض کیے جائیں، اسلام پر انگلیاں اٹھائی جائیں، علماء پر انگلیاں اٹھائی جائیں، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہماری بچیاں باپردہ رہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آگے چل کر معاملات اور بہت خراب ہونے والے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا پیغام ہے، دردمندانہ پیغام ہے آپ کے سامنے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔